اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج ایک بات ہر جگہ پر لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ اسلام شرپسند مذہب ہے، بلکہ قرآن مجید، فرقان حمید اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے مطابق اگر کوئی انسان چلتا ہے، اسلام کبھی بھی شرپسند مذہب نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو محبت والا مذہب ہے، اسلام تو عقیدت والا مذہب ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز، اسلام کی حقانیت کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اسلام کو سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کہتا کیا ہے۔ عام دستور کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا عزیز ہوتا ہے، آپ کو سب سے زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو جب تک آپ اس کو قتل نہ کر دیں تو آپ کے سینے اور کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچوں میں سے سب سے زیادہ محبت جو تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تو حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ اللہ کے نبی نے پڑھایا۔ یہ محبت کی علامت تھی۔ اور جس نے قتل کیا وحشی نامی آدمی نے، وہ کچھ عرصے بعد آ کر اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے اسلام میں کوئی جگہ ہے؟ کیا کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بالکل آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ اسلام لا سکتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا، میں نے تو آپ کے چچا کو قتل کیا کہ جس سے سب سے زیادہ محبت آپ سے تھی اور آپ ان سے محبت کرتے تھے، تو کیا اس کے باوجود بھی میرے لیے اسلام میں کوئی حصہ و جگہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بالکل ہے تمہارے لیے۔ اب دیکھیں، اسلام کے سب سے عظیم انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا محور حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو معاف کر دو۔ یہ ہے اسلام۔ دوسری بات، اسلام میں یہ بھی پابندی، اسلام میں وہ بھی پابندی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ایک انسان ہے، اگر ایسی جگہ چلا گیا، کوئی جنگل بیابان ہے یا کوئی اور ایسے مقام پر چلا گیا کہ اس کے لیے کھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پینے کی کوئی چیز ہے اس کے پاس نہیں ہے، تو اسلام یہاں تک کہتا ہے، اسلام امن پسند ہے، مذہب ہے، امن والا مذہب ہے، اعتدال والا مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے سامنے گدھے کا گوشت پڑا ہے، خنزیر کا گوشت پڑا ہے، کتے کا گوشت پڑا ہے، تو وہ کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں بھئی آپ کے سامنے چیز پڑی ہے، آپ نے جان نہیں بچانا ہے، ایسے ہی مر جاؤ۔ یہاں تک کہ اگر وہ پیاس سے مر رہا ہے، اس کے سامنے شراب پڑی، وہ شراب بھی پی سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور اگر اس کے سامنے پیشاب ہے اور اس کی وجہ سے اپنی جان بچانا چاہتا ہے، تو وہ بھی اتنی مقدار میں وہ استعمال کر سکتا ہے، اتنی مقدار میں وہ گوشت کھا سکتا ہے کہ جتنی مقدار میں اس کی بھوک مٹ جائے اور وہ آگے چل کر اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اسلام تو اس چیز کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ظلم اور کتنی زیادتیاں ہوئی۔ فتح مکہ پر اللہ کے نبی کو جب مکہ سے نکالا گیا، آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ جب آپ مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں آپ نے ایک فوج تیار کی جو 10,000 اصحاب کرام پر مشتمل تھی۔ اللہ کے نبی اور 10,000 فوج آپ آئے۔ جب مکہ پر آپ آئے تو مکہ کے جو وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکے مار کے نکالا تھا، آپ کو گالیاں دی تھی، آپ کو برا بھلا کہا تھا، آپ کو غلط کہا تھا، اب وہ لوگوں کی ٹانگیں کانپنے لگی کہ اب تو یہ لوگ وہ تھے کہ جو بے سہارا تھے، اب ان کو سہارا مل گیا۔ یہ تو ایک مٹھی بھر تعداد میں تھے، اب یہ اتنی زیادہ تعداد میں بن کے 10,000 کی فوج ہے۔ اب یہ آج انہوں نے سمجھا کہ ہمارا آخری دن ہوگا، آج ہماری گردنیں اتر جائیں گی، ہماری گردنیں قلم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہم نے ان کو دھکے مار کے نکالا تھا، اور یہ آج 10,000 فوج میں آ کر ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ اسلام امن پسند ہے، اسلام محبت ہے،
اسلام پیار ہے، اسلام پھول ہے، اسلام کو کوئی پڑھے تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دیکھا کہ وہ آدمی بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے چابی دینا، میں ذرا مکہ میں جانا چاہتا ہوں، مکہ کی چابی دے دو، نہیں دی۔ اب وہ بھی وہاں پر موجود ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو دھکے مار کے مکہ سے نکالا گیا، وہ بھی وہاں پر موجود ہے کہ جس نے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی اور جس نے طلاقیں دلوائی وہ بھی موجود ہے، اور جو آپ کی خوشی پر ناراض ہونے والا اور آپ کے غم پر خوشی ہونے والے وہ لوگ بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ہمیں مارا تھا، جنہوں نے ہمیں نکالا تھا، جنہوں نے ہمیں برا بھلا کہا، آج ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو معاف کرتا ہوں، اگر کسی نے مجھے کچھ برا کہا، غلط کہا، نکالا تھا، سب میری نظروں کے سامنے ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب کو معاف کرتا ہوں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا اور لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو اسلام جو ہے، اسلام بڑا امن پسند ہے، امن پسند مذہب ہے، محبت والا مذہب ہے۔ اس میں اگر کوئی آ کر تو دیکھے، اس کی آغوش میں کوئی چھپ کر تو دیکھے، اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اسلام کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین اسلام کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی کافر ہیں ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی پاک فوج کی حفاظت فرما، آمین برحمتک۔